بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حدیث شریف میں روزے کا بڑا ثواب آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ دار کا بڑا رتبہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے محض اللہ تعالیٰ کے واسطے ثواب سمجھ کر رکھے تو اس کے سب اگلے گناہ صغیرہ بخش دیے جائیں گے۔ رمضان کی فضیلت ہے کہ اس کے تمام صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دیں گے۔ یہ اس رمضان کی مہینے کو اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ قیامت کے دن روزے کا بے حد ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح ایک روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے داروں کے واسطے قیامت کے دن عرش کے تلے دسترخوان چنا جاوے گا، وہ لوگ اس پر بیٹھ کر کھانا کھاویں گے اور سب لوگ ابھی حساب ہی میں پھنسے ہوں گے۔ اس پر وہ لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ کھا اور پی رہے ہیں اور ہم ابھی حساب میں پھنسے ہوئے ہیں؟ تو ان کو جواب ملے گا، یہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اور تم لوگ روزہ نہ رکھتے تھے۔ یہ روزہ بھی دین اسلام کا بڑا رکن یعنی بڑا حصہ ہے۔ جو کوئی رمضان کے روزے نہ رکھے گا بڑا گناہ ہوگا اور اس کا دین کمزور ہو جائے گا۔ رمضان شریف روزے کی تعریف فرما رہے ہیں کہ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور ہم بستری سے اجتناب کرنے کو روزہ کہتے ہیں شریعت میں۔ یہ صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے اجتناب کرنے کو اصطلاح شریعت میں روزہ کہتے ہیں۔ اب روزہ یہ کن پر فرض ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کے روزے یہ ہر مسلمان پر جو عاقل ہو، بالغ ہو، مرد اور عورت سب کو رکھنا یہ ضروری ہے۔ بلوغت کے عمر بچیوں کے اندر وہ 9 سے 15 سال کے درمیان ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب ان کو کوئی احتلام ہو جائے یا ان کو حیض آ جائے تو وہ بالغ تصور کی جائیں گی۔ اگر اس دوران یعنی 9 سے 15 سال کی عمر میں کچھ ایسی علامت ظاہر نہ ہو تو 15 سال کے بلوغت کا حکم اس کے بعد لازم کر دیا جائے گا۔ اور لڑکے میں بلوغت کی عمر ہوتی ہے 12 سے 15 سال کے درمیان، اس میں بھی وہی علامت کہ اس کو احتلام ہو جائے یا اس کا نکاح کر دیا جائے اور زوجہ حاملہ ہو جائے اس سے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ بچہ بالغ ہو چکا ہے۔ اگر اس میں بھی ایسی کوئی علامت نہیں ہے تو 15 سال کے بعد یہ بچہ بالغ کہلائے گا اور اس پر رمضان شریف کے روزے یہ فرض ہوں گے۔ اور رمضان شریف کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، یہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر ایک روزہ بھی چھوڑ دے پھر اس کے کفارے میں پورے زندگی رکھتا رہے تو اس کا کفارہ کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک روزہ رمضان کا اگر بندہ چھوڑے اور پوری زندگی اس کے کفارے میں روزے رکھتا رہے تو اس ایک روزے کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں شوق اور ذوق کے ساتھ اور ہمیں دل سے اس رمضان کا استقبال کرنا بھی چاہیے اور روزے رکھنے بھی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ سحری اور افطاری کا تعلق جو ہے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اذان کے ساتھ ہے۔ جب سائرن بجے گا اور اذان شروع ہوگی تو اس وقت ہم روزہ بند کریں گے اور اس وقت تک کھاتے پیتے رہیں گے۔ اور بہت سارے لوگ تو یہ بھی غفلت کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں کہ اذان جب شروع ہو جاتی ہے تو فوراً گلاس بھر کر پانی پینا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ابھی تو مؤذن صاحب نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا ہے۔ یہ غلط بات ہے، اس سے روزے خراب ہو جاتے ہیں۔ رمضان کا تعلق یہ وقت کے ساتھ ہے، اذان کے ساتھ نہیں ہے۔ رمضان کا یہ اذان جب دی جاتی ہے جب صبح صادق ہوتی ہے یعنی فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی مؤذن صاحب وقت کے داخل ہونے سے پہلے اذان دے تو اس کی اذان بھی نہیں ہوگی، اور وقت کے داخل ہونے کے بعد وہ دوبارہ اذان دے گا
تو رمضان کے اندر فجر کی جو اذان ہوتی ہے وہ فجر کے وقت کے داخل ہونے کے بعد دی جاتی ہے۔ مثلا آج وقت ختم ہو رہا تھا 4:42 پر، تو ہمیں احتیاطاً 4 سے 5 منٹ 2-3-4 منٹ ہمیں پہلے مثلا وہ پانی وغیرہ پی کر سب چیزیں کر کے یہ سحری بند کرنی چاہیے، ورنہ یہ جو اذان کے درمیان میں کھاتے ہیں اور اذان تک انتظار اور سائرن کا انتظار کرتے ہیں، اس سے روزے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا بھی خاص اہتمام رکھے تاکہ ہمارے روزے وہ خراب نہ ہو اور عند اللہ تک کی نزدیک وہ مقبول ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آج کل یہ کیلنڈر چپے ہوئے نقشے موبائل کے اندر بھی ہے، مستند جو نقشے ہے وہ ہمارے پاس بھی ہے، کوشش کریں گے کہ آج دے ساتھیوں کو، تو یہ ہے کہ وہ نقشے اپنے پاس گھر پہ رکھیں۔ آج میں نے دیکھا تقریباً بعض مساجد سے اذان کی آواز 35 پہ آئی، بعض مسجد 34-35 پر، تو یہ ہے کہ ہمیں احتیاطاً 42 منٹ لکھے کارڈ میں تو ہمیں 3-4 منٹ پہلے بند کرنا چاہیے، تو وہ نقشے اپنے پاس رکھے اور اسی کے مطابق افطاری کا بھی اہتمام کرے اور اسی کے مطابق جو ہے نا اسے انتہائی سحر بھی کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔